السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ حدیث کے اندر آج ہم ذکر اور ذاکرین کی فضیلت کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ذکر کا بتایا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو قرآن میں ذکر کا بے شمار جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ مجھے یاد کریں، میری یاد کریں۔ اب وہ یاد کرنا اس کا کئی طریقے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ کوئی خاموشی کے ساتھ اللہ اللہ دل میں کرتا ہے، کوئی بلند آواز سے، کوئی چیخ کر۔ تو جس کا جو مزاج ہوا اس نے اس طریقے کو اپنایا۔ البتہ ذکر کو جو ہے ہمارے صوفیاء کرام نے وہ ہمیشہ کیا، اور اسی سے یہی آگے تمام مراتب کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور انہی ذاکرین کی پھر قرآن مجید کے اندر بھی فضیلت ہے جو ذکر کرنے والے کو ذاکرین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، انا معہ اذا ذکرنی، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ جو ہے وہ اللہ کا تو نفس نہیں ہے، اللہ اپنے نفس سے پاک ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب میرا ذکر کرے گا میرا بندہ تو میں بھی پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، میں بھی پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے شان کے مطابق اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ کا دل نہیں ہے، اللہ کے اس سے ایک لازم معنی اس کا مراد ہے۔ جس طرح دل کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجلس میں مجھے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بہتر جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں۔ لیکن فرشتوں کی جماعت انسانوں سے بہتر کس طرح سے ہے؟ فرشتوں پر تو انسان کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں کی جماعت سے مراد نہیں، بلکہ وہ جماعت جو حضرت القدس کے اندر خدا کے وہ پاک و پاکیزہ مخلوقات ہیں، جو کہ اس خدا کی جو ہے وہ ہمیشہ سامنے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کے اندر وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت القدس ان کو کہا گیا، وہ خدا کی ایک پارلیمنٹ ہے۔ جس طرح انسانوں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح خدا کی ایک پارلیمنٹ ہے جسے حضرت القدس، قدسی گروہ۔ وہ صرف اور صرف یہ عام فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کے بچوں کو فضیلت ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو یہاں پر جو بہتر ہے میرے نزدیک وہ ایک خاص جماعت ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اگر وہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ذکر جو ہے وہ پروردگار کو بہت پسند ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے۔ نماز کس لیے ہے؟ نماز بھی اسی لیے کہ ہمیں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا یاد ہو۔ تو اگر نماز کے اندر اللہ کی یاد نکل جائے گی، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روح سے خالی ہو گئی۔ اگلی حدیث سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردے کی طرح۔ یعنی زندہ شخص وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے، اور مردہ وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہما شہدا علی النبی انہ قال
لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده، رواہ مسلم والترمذی۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ، اطمینان، سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں پر خدا کو یاد کیا جائے گا، جہاں پر جس مجلس میں یا جس معاشرے میں، وہاں پر اللہ کی تو ایک رحمت ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ کا سکینہ ان پہ نازل ہوگا۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ سکون سے اور اطمینان سے، یعنی دنیا بھر کا جو خوف ہے وہ ان سے نکل جائے گا۔ ذکر کرنے والوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ آ جائے گا، دنیا کی تمام تکلیفوں سے وہ چھوٹ جائیں گے، ہر قسم کی مشکلات سے کا خوف جو انہیں دامنگیر رہے گا، آج یہ ہو گیا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ سارے خوف ان سے نکل جائیں گے، سکون ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ پہ ذکر ہوگا ان لوگوں کے اندر اطمینان ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ذاکرین بیٹھے ہوں گے امن اور اطمینان ہوگا، یعنی پیس ہوگا۔ تو امن کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ خدا کی یاد ہو۔ تو جو خدا سے دور معاشرے ہوں گے یا خدا سے دور لوگ ہوں گے، وہاں پر بے اطمینانی، بے سکونی اور ایک قسم کا اضطراب اور بے چینی اور قلق جو ہے وہ پایا جائے گا۔ جس گھر میں خدا کا ذکر نہ ہو، جس معاشرے میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں ذاکرین نہ ہو جن محفلوں میں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جھگڑے، لڑائی اور فتنے اور فساد ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، تو خدا کا ذکر کرنا، یعنی اس ہستی کو یاد کرنا کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو ہماری شہرک سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، اس کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے تاکہ اطمینان ہو اور سکون حاصل ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، رواہ احمد وابن حبان وابو یعلا۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ہر وقت جس طرح ایک دیوانہ جو ہے وہ اپنی محبوبہ کی یاد کے اندر مگن ہوتا ہے اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے کپڑے اس طرح ایسے عجیب، نہیں۔ جو اللہ کی یاد کے اندر ہو تو پھر اللہ کی یاد کے اندر مگن رہو، تو تاکہ محبت کا بھی تو پتہ چلے کہ اللہ کی یاد حقیقی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، رواہ الترمذی۔ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ جہنم سے اس کو نکال لو کہ جس نے دنیا کے اندر کسی بھی گھڑی مجھے ذکر کیا تھا یا کسی بھی جگہ پر جا کر میرا خوف اسے ہوا تھا، اس کو جہنم کی آگ سے نکال دو۔ تو ذکر یہ خدا کو عبادات میں بہت پسندیدہ ہے، بلکہ عبادات کا اصل اور مقصود بھی وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے کہ کسی بھی لمحے ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، ہمارا دل غافل نہ ہو۔ یہ دل جو ہے اس کو اللہ کی یاد کے اندر مگن رہنا چاہیے، اور یہ جس طرح جسم کو تمام کو خون دیتا ہے، اس طرح جب ہم ذکر اس تک پہنچائیں گے تو اس کی نورانیت پورے اعضاء کے اندر چلی جائے گی۔ آپ جب ذکر کریں گے نا تو اس کا ایک آپ کو نور ملے گا، ایک ساؤنڈ اس سے ملے گا، اور وہ نور جو ہے وہ پورے اعضاء کے اندر پھیل جائے گا، اور جب پورے اعضاء کے اندر، ہاتھوں میں، انگلیوں میں، تو پھر برکت پیدا ہو جائے گی، کاموں کے اندر برکت ہوگی، رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاموں کو بہتر کر دے گا اور آپ کی زندگی کو بہتر کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔